حسنین حیدر باجوہ صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل وصائل محمد والے محمد اپنے ٹائم کے اندر رہنے کریں گے. جتنا ٹائم ان کا ضائع ہوا ہے وہ ان کا نہیں ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ سامعین کا ہوا. سلمان سارے حضرات نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکینہ ارزقا دوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صاحب تاج والمراج والبراق والعلم. اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم. جسمہ مقدس مؤطر مطہر منور فی البیت والحرم. بلغ عاصمہ جبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجود. سید المرسلین خاتم النبیین انیس القریبین راحت العاشقین مرعد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین. نبی ثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولد ثقلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذی اذهب اللہ عنہم رجس وطاہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالبینات والزبر وانزلنا علیک الذکر لتبین للناس وما نزل علیہم ولعلہم یتفکرون. بلند صلوات. دعا ہے رب الحسین بحق الحسین. آپ سب کا اس فیضہ پہ آیا میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. رب کنین سید کنین کے صدقے میں کسی عزدار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے. میرے بادشاہ بانیان مجلس معاونین مجلس کے رزق کی عزت وقت میں اضافہ فرما. میرے مالک میرے بار میں آقا کو رزق ضبور عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لیں. مل کر بلند آواز سے سوال پڑھیں. اللہم اس طرح نہیں سننے والی سوال پڑھیں، سونے والی سوال نہ پڑھیں. بلند صاحبان بزم معرفت تمہید کا وقت بھی نہیں. پہلا جملہ اور اسی سے اندازہ لگاؤں گا کہ مجھے کتنی دیر آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی قدم بوسی کا شرف حاصل کرنا ہے. کون ہے میرا مصطفیٰ جس کے لبوں کی شرافت پہ قرآن کی طہارت کھڑی ہو، اسے میرا محمد کہتے ہیں. سلامت ہے. بہت توجہ چاہوں. یہ رہی سنی کتاب، یہ رہی شیعہ کتاب. موضوع یقیناً اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا. بات ہم کر رہے تھے اللہ کی کتاب سے، جو لرائب، جو بیائب، جو مستند، جو مستدب، جو معتبر، جو مدلل، جو مضبوط، جو عزت والی کتاب، جو رفت والی کتاب، جو برکت والی کتاب، جو رحمت والی کتاب، جو نجات والی کتاب، جو شفاعت والی کتاب. قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے، ہادی بن کر.
قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے ہادی بن کر، قرآن بھی ہادی امام بھی ہادی۔ بھائی جاگے گا نیاز مولا، قرآن بھی ہادی امام بھی ہادی۔ قرآن آیا ہے ہدایت دینے کے لیے، امام بھی آیا ہے ہدایت دینے کے لیے، لیکن میرے محترم سامعین قرآن جید ہے، ہادی سید ہے۔ جاگے گا نیاز مولا، میں نے پہلے کہا ہے میں اپنے شیڈول سے مضمون سے ہٹ کے چند منٹ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی قدم بوسی کا شرف حاصل کروں گا، سداد رضان کی دعاؤں کے سائے کے تلے چلا جاؤں گا۔ میرے محترم شامل قرآن بھی ہادی امام بھی ہادی، قرآن بھی ہادی امام بھی ہادی، لیکن ایک فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ قرآن جید ہے، ہادی سید ہے۔ قرآن کتاب ہے، قرآن کی بہت توجہ چاہوں گا، قرآن کتاب مبین ہے، ہادی امام مبین ہے۔ قرآن میں سورہ مومن ہے، ہادی امیر المومنین ہے۔ قرآن میں سورہ رحمان ہے، ہادی سورۃ رحمان ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر ہے، ہادی ساقی کوثر ہے۔ قرآن میں جاگے میں نیاز مولا، قرآن ناطق ہے، قرآن کتاب ہے، قرآن ثابت ہے، ہادی ناطق ہے۔ قرآن بھی ہادی امام بھی ہادی، دونوں ہادیوں میں صرف اتنا فرق ہے، قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، علی علی کرنے سے نسل پاک۔ جو مومنین باہر کھڑے ہیں اگر مہربانی کریں اندر تشریف لے آئیں، ماحول بن جائے۔ مہربانی کریں جو مومنین باہر کھڑے ہیں اندر تشریف لے آئیں۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب، قرآن بھی ہادی، سید بادشاہ امام بھی ہادی۔ میرے محترم شامل، کل ہم نے جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے چھیڑنے لگا۔ قرآن کے ہوتے اختلاف کیوں؟ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے بالبینات والزبر، ہم نے اس قرآن کو روشن دلیلوں کے ساتھ ذکر بنا کے نازل کیا، اس قرآن کو بیان بنایا، اور اس لیے بنایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ تم اس میں تفکر کرو۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، تفکر کے لیے آیا ہے، غور کے لیے آیا ہے۔ قرآن میں غور کرنے کا حکم ہے، صرف قرآن خوانی کا نہیں، قرآن فہمی کا بھی حکم ہے۔ اگر قرآن میں غور نہیں ہوگا، تفکر نہیں ہوگا، تو جو قرآن مسئلے حل کرنے آیا ہے نا، یہی ایک مسئلہ بن جائے گا۔ جو قرآن تمہارے مسئلے حل کرنے آیا ہے وہی مسئلہ بن جائے گا اگر تم تفکر نہیں کرو گے، غور نہیں کرو گے۔ کل ہم نے گفتگو یہاں پہ چھوڑی تھی کہ قرآن میں تفکر نہ کرنے کی وجہ سے قرآن پہ ہی اختلاف ہو گیا۔ جب ایک بندے نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں قرآن کافی ہے، بات یاد ہے؟ میں پچھلے جو 6 سامعین جو آج نئے ہیں ساتھ ملا کے بات کرنے لگا ہوں۔ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے قرآن لانے والے پہ بھی اختلاف ہوگا۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین، قرآن حالانکہ ملت مسلمہ میں قرآن ایک ہے، عقیدہ نبوت ایک نہیں، قرآن ایک ہے، عقیدہ رسالت ایک نہیں، قرآن ایک ہے، عقیدہ توحید ایک نہیں، قرآن ایک ہے، نماز کا طریقہ ایک نہیں، قرآن ایک ہے، روزے کا طریقہ ایک نہیں، قرآن ایک ہے، نکاح کا طریقہ، نکاح کے قانون ایک نہیں، طلاق کے قانون ایک نہیں، قرآن ایک ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن میں تلاوت کی وجہ سے نہیں، تفکر نہ کرنے کی وجہ سے، قرآن مجید میں غور نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر قرآن مجید میں تفکر کیا جائے، غور کیا جائے، تو کبھی بھی نہ نبوت میں اختلاف ہوتا، نہ رسالت میں اختلاف ہوتا، قرآن لانے والے میں اختلاف ہوا۔ جب نبی نے کہا میں تمہاری مثل بشر ہوں، بات یاد ہے؟ آپ نے کل چھوڑی تھی کہ فرشتے سیدہ کے گھر سے آ کے روٹیاں لے کر گئے، یہیں پہ چھوڑی تھی، بات یاد ہے؟ ادھر ابراہیم نے فرشتوں کو پہچانا نہیں، جنہیں قرآن میں کہا ہے کہ یہ بشر تھے، بشر جیسے تھے۔ اب کسی مولوی کی ضرورت نہیں کہ فرشتوں کو اپنے جیسا کہے، فرشتے نوکر ہیں، نبی سرکار ہے، سرکار تم جیسا ہو سکتا ہے۔ میرے محترم سامعین، اس سے زیادہ جلدی ہو نہیں سکتی، تمہید ختم ہو گئی، میں اس سے آگے بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ قرآن لانے والے میں اختلاف ہوا، کہا نبی ہماری مثل بشر ہے، جبکہ نبی مثلیت اور اصلیت کی دلیل نہیں ہوتی، مثل اور ہے، جہاں لفظ جیسا آتا ہے نا، ایگزامپل آتا ہے، جہاں مثل آتا ہے وہاں ایک صفت ہوتی ہے، ہر ایک نہیں ہوتی، توجہ ہے نا؟
اگر محترم سامعین قرآن میں نبی کو بشر کہا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی ہم جیسے ہیں. نبی نے میرے محترم سامعین یہ میرے مصطفیٰ نے جب اپنا تعارف کروایا نا امت کو تو کہا مثلکم میں تم جیسا بشر ہوں. لیکن جب اہل بیت کی باری آئی نا تو نبی نے کہا یا علی انت منی وانا منک، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. اللہ اکبر. اور جب اہل بیت کی باری آئی نا آیت نمبر تو دل سے معلومیوں سے نہیں لیے ان صلاۃ و نام سے کیسے لے لوں. میرے محترم سامنے جب اہل بیت کی باری آئی نبی نے صحابہ اور اہل بیت میں فرق پہلے بتا دیا. نبی نے جب صحابہ سے بات کی تو نبی نے کہا میں تمہاری مثل ہوں مثل ہوں مثل ہوں مثل ہوں. لیکن جب اہل بیت کی باری آئی تو نبی نے کہا یا انت منی وانا منک، یا تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ مجھ سے ہے، فاطمہ میرا جوڑ ہے. جب حسین کی باری آئی تو کہا الحسین منی وانا من الحسین. نبی نے بتایا جن سے بشریت کا رشتہ ہے وہ مشن والے ہیں، جن سے نورانیت کا رشتہ ہے وہ کہنے والے. ایسے نہیں بولن کرو علی جن سے من والا رشتہ نورانیت والا رشتہ ہے وہ من والے ہیں، وہ من والے ہیں. اور یہ منیت اتنی اہم ہے نا میرے محترم سامعین، یہ منیت اتنی اہم ہے کہ برادران اسلام کے امام ہیں احمد بن حنبل. میری طرف دیکھیے گا احمد بن حنبل، ان سے ان کے بیٹے نے، کتاب کا نام ہے جنابی المبتن، سلمان قندوزی حنفی فلکی کی لکھی ہوئی. ان سے ان کے بیٹے نے کہا ایک دن بیٹھے ہوئے، یہ ایک فقہ کے امام ہیں، برادران اسلام کے امام ہیں، چوتھے امام ہیں. ان سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ یہ ذرا اصحاب کے درجہ بدرجہ مجھے نام لکھوائیں. تو امامی احمد بن حنبل نے پہلے نمبر پہ پہلے خلیفہ کا جو ظاہری تھے نام لکھوا دیا، دوسرے نمبر پہ دوسرے خلیفہ کا نام لکھوا دیا. یہ خاموشی کی بہت خوبصورت توجہ ہے. یہ دوسرے نمبر پہ دوسرا نام لکھوایا، تیسرے نمبر پہ تیسرا نام لکھوایا، چوتھے نمبر پہ کسی اور صحابی کا نام لکھوا دیا. جب چوتھے نمبر پہ کسی اور صحابی کا نام لکھوایا احمد بن حنبل کے بیٹے نے اپنی وہ ورق اور اپنا وہ قلم نیچے رکھا، رکھ کے کہنے لگا بابا حد نہیں ہوگی علی سے دشمنی کی. میں سوچ رہا تھا آپ نے پہلے نمبر پہ نہیں لکھوایا، دوسرے پہ نہیں لکھوایا، تیسرے پہ نہیں لکھوایا. آپ صحابہ اکرام میں علی کا نمبر چوتھے نمبر پہ لکھوا دیں گے، علی کا نام چوتھے نمبر پہ آ جائے گا. میں یہ سوچ رہا تھا آپ نے چوتھے پہ نہیں لکھوایا، آپ پانچواں نمبر اور لے رہے ہیں. بابا علی کا نام کیوں نہیں لکھوایا؟ باپ نے بیٹے کا منہ چوما، چومنے کا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. علی کوئی ان والے ہیں، علی کوئی ان والے ہیں، یہ صحابی گھر والے ہیں، علی گھر والے ہیں. علی گھر والے ضروری ہے. مثل والے اور ہیں، من والے اور ہیں. اگر قرآن میں غور کرو تو مثل والے اور ہیں، من والے اور ہیں. میرے محترم سامعین، حضرت نوح کا بیٹا تھا. یہ منیت کتنی اہم ہے. حضرت نوح کا بیٹا تھا. جب طوفان نوح آیا نا، میری طرف دیکھے گا، ٹائم بالکل مختصر ہو گیا لیکن میں چاہتا ہوں مکمل مجلس پڑھوں. بیٹا جب طوفان نوح آیا تو بیٹے نے کیا کیا؟ یہ پہاڑ پہ چڑھ گیا. اب یہ چڑھا تو جان بچانے کے لیے تھا نا، جان بچانا ضروری ہے، لیکن یہ پہاڑ پہ چڑھ گیا. چڑھنے کے بعد جب یہ غرق ہونے لگا تو حضرت نوح نے کہا من اہلی، اے اللہ یہ میری اہل میں سے ہے، یہ میری اہل میں سے ہے. آواز توحید آئی، لیسا من اہلک، یہ تیرا ہے ہی نہیں. نبی والا نہیں. منیت اتنی ضروری ہے. مین والے اور ہیں، مثل والے اور ہیں. دو چھگی والوں چند جملوں میں میں مین والے اور مثل والے بتاؤں اور طالب دعا ہو جاؤں. دو جملے مشاہد کے آپ مجھ سے وعدہ کریں کل
سے 9 بجے آپ ممبر پہ تشریف لے آئیں گے مجلس اعظام میں 9 سے انشاءاللہ 9 سے 9:50 تک میں مکمل مجلس پڑھ سکوں. اگر آپ محنت کریں, اگر آپ ساتھ دیں تو میرا اور میں آپ کی مکمل مجالس پڑھ کے آپ کی پردیدہ سماعتوں کی قدم بوسی کا شرف حاصل کروں. مین والے اور ہیں, مثل والے اور ہیں. مین والے اور ہیں, مثل والے اور ہیں. مین والے وہ ہیں جو تخت حکومت پہ نہیں دوش نبوت پہ قدم رکھتے ہیں. مثل والے وہ ہیں جو حکومت پہ قدم کرتے حکومت پہ قدم رکھتے ہیں. مین والے وہ ہیں جو دوش نبوت پہ قدم رکھتے ہیں. اس سے زیادہ جلدی ہو نہیں سکتی. اور میں ایک جملے میں پوری گھنٹوں کی تقریر بند کر کے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. مثل والے اور ہیں, مین والے اور ہیں, مثل والے اور ہیں, مین والے اور ہیں. مثل والے وہ ہیں جو دنیا میں آتے ہیں تو آتے کمرے کو نجس کر دیتے ہیں. مین والے وہ ہیں جو آتے کعبے کو قبلہ بنا دیتے ہیں. مثل والے اور ہیں, مین والے اور ہیں. مثل والے وہ ہیں جو ستارے کے چکر میں چکرا جاتے ہیں. مین والے وہ ہیں جو ستارے کو نوکر بنا کے اپنے در پہ بلا لیتے ہیں. مثل والے وہ ہیں جو سورج کے سنگ چکر میں چکرا جاتے ہیں. مین والے وہ ہیں جو سورج کو گئے ہوئے سورج کو واپس بناتے ہیں. مثل والے وہ ہیں جو مردہ پڑے ہوئے کافروں کا لباس تک لوٹ کے لے جاتے ہیں. مین والے وہ ہیں جو فرشتے کو ترجیح بنا کے بلاتے ہیں. مثل والے وہ ہیں جو صرف جنت جا سکتے ہیں. مین والے وہ ہیں جو جنت لے جا سکتے ہیں. مثل والے وہ ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں. مین والے وہ ہیں جو نوکے تیزہ پہ موت کو مار کے قرآن پڑھتے ہیں. بس چلا گیا رسول, روتی رہی بطول. چلا گیا رسول, روتی رہی بطول. یہ دن ہے رونے کے. زندہ مر کے نکلی ہیں علی کی بیٹیاں مدینے سے. ہر باپ کو بیٹی بڑی پیاری ہے. یہ شیعہ قوم پاگل نہیں جو مٹی پہ بیٹیاں لے کے بیٹھ گئی. خدا کی قسم ہمیں پردہ بڑا پیارا. اگر کربلا میں صرف حسین شہید ہوتے تو ہم اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کہہ کے چلے جاتے. ہم کبھی بیٹیاں لے کر بازاروں میں نہ آتے. اور ہمیں مار گیا سیدہ عالیہ کا درباروں میں جانا, بازاروں میں جانا. کھا گیا ہمیں رسول کی اکلوتی بیٹی بطول کا دربار سے خالی آنا. مسلمانوں نے صرف بیوی کو خالی نہیں بھیجا. میرے اہل سنت بھائیوں, اگر کسی مولوی کو مسجد میں کہے نا تو میں تو اس کے سر پہ قرآن رکھ کے اتنا پوچھنا, شیعہ کوئی پاگل ہے اسے اتنا پوچھنا, ایک مرتبہ ہمیں یہ بتا جب نبی کی بیٹی اس دنیا سے گئی تھی زخمی کتنی تھی. ازادارو آؤ صدا تو میں نے صدا تمہیں میں بتاتا ہوں بی بی زخمی کتنی تھی. جناب ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں, جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب سیدہ کی میت جنازہ جا رہا تھا نا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جنازے سے خون نکل رہا تھا. اور لوگوں نے کہا آقا محمد تیری بیٹی کی اپنی قسمت. ازادارو ان بے غیرتوں نے بڑا مارا تمہارے نبی کی بیٹی کو. جیسے درد ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں, اگر وہ تم پڑھو تو یا خود مر جاؤ یا ہمیں مار دو. ازادارو کتاب کا نام ہے انوار خمسہ. کتاب کے لفظ نہ ہو میں جناب کا مجرم ہوں. ہائے اگر دل سے نکلے تو ایک مرتبہ ضرور کر دینا. ازادارو یہ 40 بے غیرت جب دروازے کو دھکا لگا رہے تھے, اکیلی تھی زہرا, رو کے کہہ رہی تھی یہاں میرا بابا قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا اور میں تمہارے نبی